صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان العارفین بھی ان کو کہا جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ عارفان خدا، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، ان کے سلطان یعنی ان کے پیشوا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو تمام صوفیاء کرام نے، تمام مشائخ اعظام نے تسلیم کیا اور ان کو اپنا رہبر، رہنما مانا۔ آج کی اس نشست میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے دفتر اول حصہ اول میں سے چند اشعار جو کہ اس مضمون کے ہیں، جس کا عنوان مولانا روم نے جو قائم فرمایا وہ یہ ہے: در تحریص متابعت ولی و مرشد، یعنی ولی و مرشد کے اتباع کی ترغیب۔ اتباع معنی اطاعت، فرما برداری، پیچھے چلنا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ متابعت، در تحریص متابعت ولی و مرشد، اس عنوان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مولانا روم کا عقیدہ جو اپنا بھی ہے اور وہ اس کو عام بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ولی و مرشد کی اتباع اختیار کرو، پیروی کہتے ہیں۔ اتباع کا معنی ہے پیروی، انگریزی میں فالوئنگ کہا جاتا ہے، یعنی پیروی کرنا، تعلیمات کی، ان کی رہنمائی میں چلنا۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشعار تحریر فرمائے، فارسی زبان میں ترجمہ بھی ہوگا، تشریح بھی ہوگی، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ ولی و مرشد کو مولانا روم نے کیا تصور دیا ہے، کس طرح سے ان کا سایہ، ان کا وجود کیسے مولانا روم نے لوگوں کو دکھایا ہے۔ مولانا روم نے شعر فرمایا: سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ این عالم و زندہ خدا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ خدا کا بندہ، خدا کے بندے سے مراد ہے پیر و مرشد، ولی و مرشد۔ فرماتے ہیں خدا کا بندہ خدا کا سایہ ہوتا ہے، جو اس جہان سے مردہ اور خدا سے زندہ ہوتا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوا، تشریح میں کیا بات آئے گی سامنے؟ فرما رہے ایک ایسا بندہ جس کو ولی اور مرشد کامل صحیح معنوں میں پیر و مرشد کہا جائے، جو حقیقی پیر و مرشد ہو، اس کا وجود، اس کی ذات فرما رہے ہیں اللہ کے ایک سائے کی طرح ہے۔ سایہ یزداں، فارسی زبان میں یزداں خدا کو بھی کہا جاتا ہے، سایہ یزداں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ،
کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے پیر و مرشد کے واسطے سے. اور رحمت اللہ کی ظاہر ہے کہ کئی صورتوں میں ہوتی ہیں. کہیں دل کا اطمینان، یہ بھی رحمت اللہ کی. اور ذکر الہی سے دل کو اطمینان حاصل ہونا، تو چونکہ پیر و مرشد ذکر الہی کی طرف مریدین کو لگاتا ہے، ترغیب دیتا ہے ذکر خدا کی، تو وہ بھی اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. عبادات کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہ بھی رحمت کا سایہ ہے. اور غم و فکر سے تسلی دینا، صبر کی تلقین کسی رنج میں، فکر میں، یہ بھی رحمت کا سایہ ہے. یعنی اللہ کی رحمتیں اس طور سے نازل ہوتی ہیں اور ملتی ہیں، اور وہ واسطہ مرشد بن جاتا ہے. کیونکہ جب کسی کو کوئی فکر لاحق ہو مریدین میں سے، اور وہ رجوع کریں پیر و مرشد کی طرف کہ یہ مسئلہ ہے، تو وہ مسئلے کو سن کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حل بتاتا ہے. وہی رحمت اللہ کی، وہی سایہ ہے. سایہ یزداں بود بندہ خدا، کہ خدا کا جو بندہ ہے مرشد، وہ خدا کا سایہ ہے. مردۂ عالم و زندہ خدا، اس عالم سے وہ مردہ ہے. یعنی وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ افعال، وہ اعمال جو بندے کو غافل کریں، اس سے وہ بری ہے مرشد کی ذات. یعنی غفلت سے دور ہے، اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، اور اپنے پاس آنے والے اور رجوع کرنے والے کو بھی اللہ کی طرف لگاتا ہے. تو اس عالم سے گویا کہ وہ مردہ ہو گیا اور خدا کے ساتھ زندہ ہو گیا. یعنی جو تعلقات ہیں، خدا کا تعلق، اس کے ساتھ تو وہ زندہ ہے. اور دنیا کا تعلق، اور دنیا کے تعلق سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز، ایسی بات، ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو غافل کرنے والا ہو، وہ دنیا ہے. تو مرشد پاک کی ذات مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ ہٹا ہوا ہے اس سے، ایسی باتوں سے. وہ تو اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، اور جو اس کی طرف آ رہا ہے اسے بھی اللہ کی طرف لگا رہا ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ اول آخر فنا ہونے والی ہے، آج نہیں تو کل. تو مرشد پاک ولی، اس کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو اس فانی زندگی کی طرف رغبت نہیں رکھتا، یعنی غافل نہیں ہوتا اللہ سے. اگرچہ رہتا دنیا میں، دیکھیں نبی بھی تو دنیا میں رہے ہیں نا، کھاتے بھی رہے ہیں، پیتے بھی رہے ہیں. اور ولی بھی دنیا میں رہتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. تو کھانے پینے کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ اللہ سے غافل ہو گیا. وہ تو جسم کی ضروریات، تقاضائے بشریت کے لیے کھاتا پیتا ہے. اللہ کا ایک نظام ہے کہ جسم کو چلانے کے لیے خوراک، دنیا کی غذا یہ ضروری ہے، اور روح کو چلانے کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے، اللہ کا ذکر ضروری ہے. تو وہ غافل نہیں رہتا. چنانچہ دنیا میں ہی رہتا ہے، مگر دنیا میں ایسا محو نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اللہ کی ذات بھول جائے یا اللہ کی راہ سے غافل ہو جائے. تو وہ خود بھی غافل نہیں ہوتا
اللہ کے فضل و کرم سے، اور اپنے پاس آنے والے کو بھی اسی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دنیا میں رہو، کاروبار کرو، نوکری کرو، بال بچے رکھو، گھر بار رکھو، دنیا کے ضروریات کو پورا کرو۔ دین روکتا نہیں، اسلام روکتا نہیں، مگر یاد الہی سے غافل نہ ہونا، ذکر الہی سے بے پرواہ نہ ہونا۔ تو سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردعی عالم و زندہ خدا، کہ اس عالم سے تو وہ مردہ ہے کہ وہ اس طرح سے اٹیچ نہیں ہے کہ اللہ سے دور ہو جائے، اور وہ اللہ کی ذات کے ساتھ زندہ ہے۔ اگلے شعر میں فرمایا دامن او گیر زوتر بے گماں تارہی از آفت آخر زمان۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ دامن او گیر زوتر بے گماں، کہ جلد از جلد بغیر کسی تردد کے، بغیر تأمل کے اس کا دامن پکڑ لے۔ کس کا؟ مرشد پاک، ولی و رہنما، پیر و مرشد۔ فرما رہے ہیں اس کا دامن تھام لے، لگ جا پیچھے اس کے۔ دامن او گیر زوتر بے گماں تا رہی از آفت آخر زمان، تاکہ آخری زمانے کی آفت سے تجھے نجات مل جائے۔ آخر زمانہ، اب اس میں دو تین باتیں ہیں۔ آخری زمانے سے ایک مراد تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمر کی آخری زندگی، آخری ساعتیں، یعنی جب ایسا لگے کہ اب عمر پوری ہونے والی ہے، لمحات عمر کے ختم ہونے والے ہیں، تو یہ بھی آخری زندگی کہلائے گی۔ تو اس کی بھی آفت ہو سکتی ہے کوئی، مثلا عالم نزا کی کوئی سختی، سکرات موت جس کو ہم کہتے ہیں، آخری وقت کی کوئی ایسی صورت، ایسی حالت جو خدا نہ خواستہ دشوار ہو، جس کو ہم کہتے ہیں سختی۔ سنا ہوگا نا آپ نے کبھی، ہم کہتے ہیں یا اللہ سختی دور فرما دے اس کی، تو وہ سختی جو ہے وہ اس عمر کی سختی آخری وقت کی ہو سکتی، اور ایک آخری وقت جو ہے وہ قرب قیامت، قیامت سے جو قریب زمانہ ہوگا، یعنی کہ بہت قریب، تو اس وقت جو آفتیں ہو سکتی ہیں دجال وغیرہ کی، یاجوج ماجوج، اور ایسی کچھ نشانیاں جو قرب قیامت میں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی، تو وہ بھی ایک آفتیں ہیں، ان سے بچاؤ، ان سے نجات۔ فرما رہے ہیں وہ مرشد پاک کے دامن کو تھام لینے میں ہے۔ اور ایک آخر زمانہ جو ہے وہ عالم محشر، عالم حشر، آخرت کا میدان، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی مولانا روم نے اس طرف اشارہ کیا کہ جیسے بعض چیزیں اللہ کی طرف سے وسیلہ بنتی ہیں چھٹکارے کا، نجات کا، شفاعت کا، بخشش کا، احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور، حدیث پاک میں ہے کہ اپنی سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں سے آئے گا اور قربانی پیش کرنے والے کی شفاعت کرے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس کی بخشش فرما۔ حالانکہ ہے تو جانور، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث پاک میں اس طرف توجہ دلا دی. تو کئی چیزیں ہیں ایسی احادیث میں جو انسان تو نہیں ہے، یا تو وہ جانور ہے جیسے ابھی میں نے عرض کیا قربانی کا جانور، یا وہ کوئی اور دنیا کی چیزیں ہیں. اب مثال کے طور پر حجر اسود پتھر ہے جس کو لوگ چومتے ہیں، خانہ کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ بھی میدان محشر میں شفاعت کرے گا اپنے چومنے والے کی، اپنی تعظیم کرنے والے کی. وہ تو پتھر ہے، انسان تو نہیں ہے. یہ مثال ہے. تو مرشد پاک مولانا روم فرماتے ہیں وہ تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، وہ تو حضرت انسان ہے. اس سے تو ایک مرید کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تعلیم حاصل ہوتی ہے، رہنمائی ملتی ہے. اس سے تو اس کو ایک زندگی ملتی ہے. تو وہ تو اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی. اس لیے فرمایا دامن اوگیر زو تر بے گماں تا رہی اضافت آخر زماں، کہ جلدی کر اس کا دامن تھام لے مرشد پاک کا، تاکہ آخری وقت کی آفتوں سے تجھ کو نجات ملے. پھر اگلا شعر جو فرماتے ہیں اس میں ایک قرآن مجید کی آیت شریفہ کے الفاظ اس کو آپ لاتے ہیں. فرمایا کیف مدت ظل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست. کیف مدت ظل قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا علم ترى الی ربک کیف مدت ظل. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا اپنے رب کی طرف کہ اس نے کس طرح سایہ کو طویل کیا ہے، سایہ کو دراز کیا، یعنی چھاؤں سایہ جس کو لوگ ڈھونڈتے ہیں. اور سورج جوں جوں آگے بڑھتا جاتا ہے سایہ آتا جاتا ہے. روزانہ ہمیں نظر آتی ہے یہ بات کہ سورج گردش کرتا ہے، چلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے. روزانہ یہ ہوگا، اور نہ کوئی اس میں خلل ڈال سکتا ہے، نہ کوئی اسے روک سکتا ہے. اللہ کی قدرت ہے. روزانہ طلوع ہوگا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل کی وجہ سے نظر نہ آئے، مگر نکلتا ہے اور اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. تو گزشتہ زمانوں میں جب گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں تو لوگ اوقات کا پتہ سورج سے لگایا کرتے تھے کہ اب صبح کا وقت ہے، اب دوپہر ہو گئی، اب زوال ہے، سپہر ہے، شام ہے. اسی طرح نمازوں کا پتہ چلاتے تھے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. عہد رسالت میں گھڑیاں تو نہیں تھیں نا، تو کس طرح پتہ لگایا جاتا تھا؟ سورج کے سائے سے کہ سایہ کس طرف کو جا رہا ہے. ماہ رمضان شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہوتے وقت کسی کو مقرر فرماتے تھے کہ دیکھو جوں ہی سورج غروب ہو اشارہ کرو تاکہ روزہ افطار کیا جائے. یعنی سورج غروب ہوتے ہی افطاری ہو. تو نہ تو سائرن ہوتے، نہ گھڑیاں ہوتی، نہ کوئی ٹیلی ویژن ہے، کیسے پتہ چل رہا تھا؟ تو یہ اس طرح سے سورج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کیف مد الظل. دیکھا تم نے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سائے کو دراز کیا کہ سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے، چھوٹا ہے پھر بڑا ہے، پھر بڑا ہے، پھر بڑا ہے، پھیلتا جاتا ہے.
مولانا روم فرما رہے ہیں وہ جو سایہ ہے سورج کا، اس کی تشبیہ مثال مرشد پاک کی طرف لگا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کیفا مد الظل نقش اولیاء. فرما رہے ہیں کہ یہ جو کیفا مد الظل فرمایا ہے اللہ نے، اس میں اشارہ ہے سایہ کا. تو یہ جو سایہ ہے یہ اولیاء کا جو وجود ہے یہ ایک سایہ ہے اللہ، یہ بھی اللہ کا سایہ ہے. جیسے سورج کا سایہ ہوتا ہے ایسے اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. اللہ کی رحمت ان کے ذریعے سے لوگوں کو ملتی ہے، یعنی ان کے وجود کو اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ سمجھو. مطلب یہ مولانا روم کا رحمت الہی نازل ہونے کا واسطہ ہے، ذریعہ ہے. کیف مد الظل نقش اولیاء کو دلیل نور خورشید خداست. فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ جو خورشید حق کے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے. خورشید حق، خورشید مانا سورج، فرمائے حق کا سورج کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. کہ جیسے سورج تم کو کچھ رہنمائی کرتا ہے نا اوقات کی، جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، ایسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ مرشد کے وجود کو بھی ایک ایسا ذریعہ سمجھو جو اللہ کے نور کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، نور کی طرف تمہیں لے کر جا رہا ہے. پھر مولانا روم فرماتے ہیں روز سایہ آفتاب رابیاب دامن شاہ شمس تبریزی بتاب. مولانا فرما رہے ہیں رو جاؤ زے سایہ آفتاب رابیاب، جاؤ اس سائے کی طرف، ظل اللہ، اللہ کا سایہ، اس کے توسل سے آفتاب کی طرف جاؤ. یعنی یہ جو سورج کا سایہ ہے اس طرف مرشد کے سائے کی رہنمائی میں چلو، جاؤ اس طرف. رو زے سایہ آفتاب رابیاب دامن شاہ شمس تبریزی بتاب. فرمائے کہ شاہ شمس تبریز کا دامن تھام لو. اب آپ نے اپنے مرشد پاک کی طرف اشارہ کیا. مولانا محمد جلال الدین رومی کے مرشد پاک حضرت شمس تبریزی ہیں، جن کے ساتھ رہ کر مولانا روم نے زندگی کو گزارا. یعنی ان کا ساتھ جب آپ کو ملا تو آپ کی کیفیت بدل گئی، حالت کچھ اور ہو گئی تھی. تو آپ نے اپنے مرشد پاک کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ ظل اللہ کے توسل سے آفتاب یعنی حق تعالی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے جا کے مل جاؤ، یعنی اللہ سے ملو. توسل ہوگا مرشد پاک کا، وہ وسیلہ بنیں گے. دامن شاہ شمس تبریزی بتا، کہ شاہ شمس تبریزی کا دامن جو ہے وہ تھام لو. چنانچہ یہ 2-3 اشعار میں نے جو پڑھے وقت کی کمی کے باعث، اس میں صرف اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو دنیا میں ولی اللہ، صوفیہ، اولیاء، مرشدان پاک، یہ جو وجود ہیں یہ ایک غنیمت ہے. یعنی ان کو اللہ کی ایک نعمت سمجھو اور ان کے وجود سے فائدہ لو. دین کا فائدہ، شریعت کا فائدہ، طریقت کا فائدہ، حقیقت کا فائدہ، معرفت کا فائدہ، یعنی ان سے نفع حاصل کرو. تو اس طرف اشارہ فرمایا آپ نے کہ متابعت یعنی اتباع، پیروی
پیر و مرشد کی، ولی و مرشد کی۔ تو آج کی محفل میں یہ 2-3 اشعار جو ہیں حصول تعلیم اور حصول برکت کے لیے میں نے پڑھے اور اس پر گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرو افزا سلام رومی، حیرو افزا حیات حیات ابدی، اللہم یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس معمول کے مطابق محفل پاک 17ویں شریف کی حاضری کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، خواتین حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے قبول فرمائے، آمین۔ جن حضرات و خواتین نے دعاؤں کی درخواستیں پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مجھ گناہگار کے صحت شفا کے لیے دعا کی درخواست اللہ قبول فرمائے۔ زبیر قادری اہل حلقہ میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا کرے۔ نذیر احمد خان قادری ہمارے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے، شفا عاجلہ عطا کرے، ہمت اور طاقت عطا کرے۔ اور ہمارے ایک اہل حلقہ میں سے بہت مخلص اور ہمیشہ آنے والے اقبال قادری، ان کا انتقال پرسوں ہو گیا، بیمار تھے وہ، میں شہر سے باہر تھا، آج ہی آیا ہوں شام کو، تو پرسوں ان کا فون یہاں آیا تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے، اور میرے جانے سے پہلے میری بات ہوئی تھی ان سے، انہوں نے کہا تھا میں بیمار ہوں، میں نے کہا اللہ آپ کو شفا دے۔ 2 جمعوں سے ان کا آنا نہیں ہو رہا تھا، ورنہ وہ جمعہ میں ضرور آگے بیٹھا کرتے تھے اور حجرے میں بھی دروازے پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو جانے سے پہلے بات ہوئی تھی، اور پرسوں انہوں نے فون کر کے میرا پوچھا دوپہر میں، اور شام کو ان کے بیٹے کا فون آیا کہ انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت افسوس ہوا، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے محفلوں میں آنے والے تھے، اسکول کے اسٹاف کے لیے جنہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور اقبال قادری صاحب کی نواسی ان کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اور مکان اور پلاٹ کی خرید و فروخت میں آسانی کے لیے جنہوں نے عرض کیا اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ مانسیرا میں گیا ہوا تھا، وہاں پر تو ایک صاحب کا حادثے میں ایکسیڈنٹ میں وہ زخمی تھے، ان کا بھی انتقال کی اطلاع، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ریاض ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین۔ یا اللہ جو جو تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں اور سبھی کو پہنچنا ہے، اے اللہ جو ہم سے پہلے پہنچے ان کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص برائے ایصال ثواب بھی تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
محمد وصحاب سیدنا وبارک وسلم اللہ وصحابی وابنی سیدنا الشیخ الغوث سدا بہار لنگر جو مسجد کے خادموں کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی ہمیں توفیق عطا کرے، آمین۔ یا اللہ یا رحیم یا رحمان، آج کی محفل 17ویں شریف کی حاضری کو سب کی طرف سے قبول فرما۔ جو کچھ ذکر اذکار پیش کیے گئے، درس مثنوی شریف ہوا اور سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف ہوا، نظر نیاز، سب کو قبول فرما۔ ان سب کو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ بالخصوص حضرت مولانا جلال الدین رومی الرحمہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ ہمارے تمام مشائخ عظام مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچ، ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما۔ اس حاضری کے وسیلے سے ہمارے گناہ و خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہمارے جتنے اہل حلقہ مریدین میں سے انتقال فرما گئے، جن جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کے درجات بلند فرما، ان پر رحمتوں کا نزول کر، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، شفاعت نبی پاک کی نصیب فرما، حضور غوث پاک کی حمایت نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا کر، مجھ گناہ گار سمیت جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر، موذی مہلک وبا سے سب کو بچا لے اور اس وبا کو دور کر کل مخلوق پر رحم فرما، آمین۔ یا اللہ، جو اسپتالوں میں، گھروں میں مریض ہیں ان کو شفا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، تندرست اور نیک اولاد نرینہ عطا کر، آمین۔ اور جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، نیک رشتے نصیب کر، رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ سب کی مرادوں کو پورا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔